جن شخصیات نے اپنی زندگی تبلیغ دین کے لیے وقف کر دی، اللہ کی عبادت میں گزارتے رہے، ان میں سے ایک نام حضرت سیدنا ابو الحسن داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ ترین ولیوں میں سے ایک ہے، اور چونکہ سفر المظفر میں اسی مہینے میں آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے، تو پھر ضروری محسوس ہوا کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات سے متعلق کچھ بیان کیا جائے۔ یاد رکھیے، کسی بھی بزرگ کے بارے میں اگر جاننا ہو کہ ان کا مزاج کیا تھا، ان کی عادت کیا تھی، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کی تعلیمات کو دیکھ لیا جائے۔ ان کی تعلیمات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بزرگ کس شخصیت کے مالک تھے اور کس حیثیت کے مالک تھے، ان کا مزاج کیا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات ان کی کتاب کشف المحجوب کے اندر موجود ہے۔ کشف المحجوب ایک زبردست کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی پیر نہیں ہے جو اس کی رہنمائی کر سکے، جو اسے سمجھا سکے، وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ یعنی یہ کشف المحجوب اتنی زبردست اور اتنی شاندار کتاب ہے۔ اس کے اندر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس انداز میں ہماری اصلاح فرماتے ہیں۔ ہم اگر اس کے پہلے باب کو پڑھیں تو پہلے باب میں علم سے متعلق داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گفتگو فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عمل ضروری ہے، علم کی کوئی حیثیت نہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علم افضل ترین ہے، عمل علم کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں ہی غلط ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ بس علم ہی علم سب کچھ ہے، عمل کچھ نہیں ہے، فرمایا وہ بھی غلط۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، بغیر علم کے عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آدمی کو نماز کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، طہارت کے مسائل اس کو معلوم نہیں ہوں گے، نماز کے احکام اس کو نہیں پتہ ہوں گے، وہ نماز کس طریقے سے پڑھے گا؟ اس کو کیا پتہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو فرمایا عمل کرنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، تو ایسے شخص کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ کتاب جن کو دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی انہیں کتاب کا علم دیا گیا، انہیں تورات دی گئی، انہیں زبور دی گئی، انہیں انجیل دی گئی، انہیں یہ کتابیں دی گئیں، اس کا علم ان کو دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ کے پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت طیبہ کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا اور ہمیں یہ سمجھانا چاہا کہ عمل اگر کرنا ہے تو علم ضروری ہے، اور علم حاصل کر لو تو اس پر عمل ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو جو بھی داتا صاحب علیہ الرحمہ کو ماننے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ علم بھی حاصل کرے اور ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا چلا جائے۔ اسی طرح داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ظاہر کو سنوارے اور اپنے باطن کی فکر چھوڑ دے، اپنے باطن کو اچھا نہ کرے، تو ایسا شخص منافق کی طرح ہے۔ اور فرمایا جو شخص باطن کی باتیں کرتا رہے، باطن کے بارے میں ہی لوگوں کو بتاتا رہے اور اپنے ظاہر کی اصلاح نہ کرے، اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق نہ کرے، تو ارشاد فرمایا کہ وہ زندیق ہے، اس کے اندر زندیقیت والی علامت پائی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں داتا صاحب علیہ الرحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، باطن کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ بس دل سے تعلق ہے، اللہ جانتا ہے دل کے حالات کیا ہیں، دل کے اوپر ساری باتیں چھوڑ دے، نہیں، بلکہ اپنے ظاہر کو بھی سنوارے
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی بھی اصلاح کرے، دونوں طرف توجہ رہے، اپنے ظاہر میں غور کرے کہ اس کا لباس کیسا ہے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے چہرے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے یا نہیں، اور وہ یہ غور کرے اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، یہ تمام تر معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اس حوالے سے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر پر توجہ دے اور پھر اپنے باطن پر بھی توجہ دے۔ وہ یہ غور کرے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے دل میں نفرت تو نہیں ہے، کسی کے لیے بغض تو نہیں ہے، کسی کے لیے حسد تو اس کے دل میں نہیں ہے، اس کا اندر کا جو نظام ہے وہ سب ٹھیک ہے، روحانی طور پر وہ مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا دونوں طریقے سے اصلاح کی کوشش کرے، اپنے ظاہر کو بھی سنوارے اور اپنے باطن کو بھی سنوارے۔ یہ تعلیم ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔